لاپتہ ہو گئے، باہر چلے گئے، کہاں چلے گئے، میری ان سے کوئی اس کے بعد ملاقات ہی نہیں ہوئی. آپ جو جہاں گئے ہوں گے ماریشس میں، ہو سکتا ہے اب تو وہاں پر بھی کافی تبدیلی آ گئی ہو. ڈیفینیٹلی. اب تو دیکھیں ہوں، 30 سال میں تو دنیا، اب تو 3 سال میں دنیا بدل جاتی ہے نا کہ 30 سال. بدل جاتی ہے. ہاں، اور پاکستان میں سب سے پہلے بدلتی ہے. آپ نے جی ہر 15 جگہ یہ سال تو پہلے کوئی گھر بہت دیکھا ہو، وہ جگہ دیکھی ہو، تو وہ یکسر بالکل ٹوٹل چینج، آپ جی ہاں پہچان نہیں بالکل. پائیں گے. ہاں نہیں، بہت نہیں، اب دنیا ہی بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. ہوں، اب تو ایسی ایسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہ آپ کی عقل ہی دنگ رہ جاتی ہے. اور کچھ ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے، اس نے الگ کام کر دکھایا. اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان کی جو نیچر بہت چینج ہو چکی ہے. مطلب کہ اس کی عادات اگر ہم پہلے سے کمپیئر کریں، بہت کچھ نہیں چینج ہو ظاہر ہے، چکا ہے. اب دیکھیں اب مٹیریلسٹک دور آ گیا ہے، اور چونکہ جدید دور ہے تو لوگ اب ان لوگوں کی توجہ صرف دو طرف ہے، پیسہ کمانے کی ہوں، طرف اور اپنا گھر مینٹین کرنے کی طرف. کیونکہ اب اتنی آپ کو فرصت ہی نہیں ملتی. پہلے دیکھیے ضروریات محدود تھیں، اخراجات کم تھے. زیادہ تر لوگوں کا تھا کہ بھائی چھوٹا سا گھر ہے لیکن اپنے وہ مطمئن ہے، خوش ہیں اپنے گھر میں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ان کو یہ فکر نہیں ہے جو چھوٹا موٹا کام آگے کر کے اب تو یہ ہے کہ آپ کو اتنی اخراجات آپ کے بڑھ گئے ہیں، ضروریات بڑھ گئی ہیں، بالکل. آپ کی بڑھ گئی ہیں، تو آپ اس کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو دن رات محنت بھی اتنی ہی کرنی پڑتی ہے. لیکن اب تو کوئی نا بغیر مطلب کہ ملتا بھی نہیں ہے. جس سے فائدہ ہے نا کوئی، ہاں نہیں، اس اب سے زیادہ نیچر مل رہے ہوتے ہیں لوگ، اس سے خوش بدل ہوتے ہیں گئی کہ. ہے بالکل. اور اب تو لوگوں کا ایک ایک منٹ ہے نا وہ وصول کرتے ہیں کہ اگر ہم ٹائم دیں نا تو یہ وصول کریں ہم. بس جی، یہ کبھی دنیا کا کہہ وہی رہی ہوں، دنیا کا میں وتیرہ کہہ ہے. رہی ہوں نا کہ یہ بہت زیادہ چینجنگ آ گئی ہے. پہلے دیکھیں نا، پہلے لوگ ایک بیٹھک ہوا کرتی تھی، مل بیٹھ کے گپ شپ لگایا کرتے تھے، وہ اب بھی وقت کمی، اس میں بھی کمی ہوئی ہے. اب تو جو آپ سے ملنے بھی آئے، آپ کسی سے ملنے آئے تو آپ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں بار بار کتنا ٹائم ہو گیا. ہاں، کہ بس یہ جائے بھائی، اب نکلے ہی یہاں سے، رفو چکر ہو جائے. اور اب ایک اور چیز بھی تھی نا، پوچھ کے آپ آؤ. پہلے تو بے دھڑک جب دل چاہا منہ اٹھا کے چل پڑے. اب تو پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ گھر پہ ہیں، بتائیں کتنے بجے، آپ کس ٹائم پہ آپ فری ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ بس پھر وہ ہم آئے. فارمیلٹیز ہو گئی ہیں نا، کیونکہ فارمیلٹیز ہو گئی کہ جب فارمیلٹیز. آپ وقت کے قریب آئے. اب دیکھیں نا، اب آپ کو وقت کا وہ کرنا پڑتا ہے، کوئی مصروف ہے، پتہ نہیں کس وقت آیا، آفس سے آیا بھی ہے کہ نہیں آیا ہے، تو اب وہ پھر وہ ایک جو وہ کہتے ہیں نا کہ اب وہ بے تکلفی اور وہ چیز نہیں رہی، سادگی جو پہلے ہوا کرتی تھی. ہاں، پہلے پہلے لوگ تو آپ کو مان ہوتا تھا میں. ہاں تھوڑے ویلے ویلے بھی تھے نا. اب تو اب نہ کام نہیں بھی ہو تب بھی پتہ نہیں کیا ایک عجیب سی مصروفیت ہے، اور یہ واقعی ہے. اچھا، ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کو میری طرح تاریخی عمارات کا بھی بڑا شوق ہے، آپ بڑی اس پہ بات کرتے ہیں اور آپ بڑی انسپائر ہیں. تو مجھے کچھ اس بارے میں بتائیں کہ ایک تو آپ کی کون سی بڑی پسندیدہ عمارت رہی ہے. میں ایک بات ویسے تو آپ کو بتاؤں، مجھے سارا ویسے بھی آرکیٹیکچر مجھے پتا ہے کہ ہسٹوریکل پرانی پسند ہے. مجھے پرانی بلڈنگز، ہوں، پرانے گھروں سے اور پرانی جگہوں سے ہوں، مجھے عشق ہے. ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مجھے ہوں. ایک تو اس میں ایک خاص رومانس نظر آتا ہے، اور دوسری یہ بالکل ہے ایسی کہ ہے. دوسری یہ وہی والی بات ہے کہ چونکہ میں نے ایسی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں تو میں ان کو انجوائے کرتا ہوں. تو پرانی تاریخی عمارتوں میں تو میں نے بے شمار دیکھی ہے. ظاہر اتنا میں نے ٹریول کیا ہے تو میں ہر جگہ ظاہر تاریخی بلڈنگ ضرور دیکھنے گیا، لیکن کچھ مزیدار باتیں لوگوں کو دلچسپی کے لیے بتانا ضروری ہے. میں آپ کو ہوں، تاج محل انڈیا میں، آگرہ ہوں، میں، سب کو پتا ہے. اچھا، تاج محل کی حقیقت ہے کہ دنیا میں اتنی تعمیرات ہو چکی، اتنی بلڈنگز بن چکی، لیکن تاج محل کا جو حسن اور اس کی جو خوبصورتی ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا. لوگ آج بھی ہوں. کہتے ہیں کہ دنیا کی اگر حسین ترین بلڈنگوں میں دیکھا جائے تو تاج محل ٹاپ پر ہے. اس کو دیکھتے ہی آپ کے ایک خاص فیلنگ آپ میں آتی ہے. لیکن اس کے بارے میں ایک مزیدار میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ جب اس کے اندر داخل ہوں تو اس کا جو مین ہال ہے، اس ہال میں ایک تالاب سا بنا ہوا ہے. اس تالاب کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، اب تو وہ خشک ہے، اس تالاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں پانی بھرا رہتا تھا اور وہ پانی گرم رہتا تھا. تو لوگ بڑے اچھا. حیران ہوتے تھے کہ یہ پانی گرم کیسا رہتا ہے. تو جب انگریز آئے اور اس کے بعد تو انگریزوں کو بڑی کیوریاسٹی ہوئی، ان کی تو عادت تھی ہر چیز کی تحقیق کرنے کی. تو انہوں نے کہا یار یہ تو اب تو یہ اتنا عرصے سے یہ ظاہر عمارت بند پڑی ہے
تو یہاں ظاہر کوئی ایسا بھی نہیں ہے بندہ آتا جو آ کے اور وہ کوئی آگ اس کے نیچے جلتی ہو. انہوں نے اس کی تہ کے نیچے بھی دیکھا, سب کچھ دیکھا, کچھ نہیں تھا. تو وہ پھر نیچے تہ خانے میں گئے, بیسمنٹ میں بڑی تحقیق کے بعد انہیں ایک کونے میں ایک پائپ نظر آیا نیچے جاتا ہوا. تو وہ اس اچھا. پائپ کو ٹریس کرتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں وہ پائپ ختم ہوتا ہے. تو انہیں یہ دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ پائپ جو تھا وہ سیدھا جا کے اور وہ جو حوض تھا اس سے ملتا ہے, اور اس پائپ کے نیچے کوئی ایک دھات سی لگی ہوئی تھی, اور اس دھات کے نیچے جو ہے ایک موم بتی نما چیز جل رہی تھی کسی لیکوڈ کے ساتھ. تو وہ بڑے حیران لگے یار یہ. اچھا انہوں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ یہ جو یہ جل رہا ہے یہ کوئی آگے جلاتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں ہے, اجازت نہیں ہے کسی کو آنے کی, تو بیسمنٹ میں تو کوئی آتا ہی نہیں ہے. تو وہ کہہ لگے اس کا مطلب ہے یہ کتنے 100 سال سے جل رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں اس میں ایسی دھات لگی ہوئی تھی کہ اس دھات سے پھر انہوں نے تحقیق کی, انہوں نے بعد میں یہ کیا, انگریزوں نے بھی ظلم کیا, اس کو ہٹا کے دیکھنے کی کوشش کی کہ نہیں اس کو ہم ہٹائیں, اس کو ڈسمینٹل کیا, وہ دوبارہ اس کو لگانے میں کامیابی نہیں ہوئے. بڑی انہوں نے کوشش کی سمجھایا کہ یہ آگ جل کیسے رہی تھی. اس میں صرف یہ وہ بتانے میں کامیاب ہوئی, یہ کتاب میں بھی آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسا میٹل تھا کہ جو ہیٹ کو کئی گنا زیادہ بلو اپ کر دیتا تھا, اور وہ ہیٹ پائپ کے ذریعے جو پانی آتا تھا وہاں نیچے وہ واپس چلا جاتا تھا, کیونکہ وہ انہوں نے کوئی اس مشین جو لگائی ہوئی تھی وہ ایسا پریشر تھا کہ وہ پریشر پہ واپس کر دیتی تھی اس کو, پانی کو. تو پانی جا کے دوبارہ اس پانی سے ملتا تھا جو حوض میں ہے, اور وہ پانی آہستہ آہستہ گرم ہونا شروع ہو جاتا تھا. ظاہر جب مسلسل یہ سرکل چلتا تھا تو وہ پانی بالآخر بالکل گرم ہو جاتا تھا اور اس حرارت کو مینٹین کیا جاتا تھا. اسی طرح ایک اور حیرتناک چیز ہمیں پتہ چلی لال قلعے میں, جو ہمارے لاہور کے قلعے میں بھی موجود ہے. اچھا کیا؟ آپ نے تاریخی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ جو شہنشاہ اکبر کے بارے میں خاص طور سے ہے کہ ان کا ایک تو یہ تھا کہ وہ جو ہے نا دیوان خاص اور دیوان عام. دیوان خاص ہوتا تھا جس میں اپنی وہ خاص میٹنگ کیا کرتے تھے, جس وہ ایک حصہ ہے خوبصورت سا, اگر آپ لال قلعہ یا لاہور کی شاہی قلعے جائیں جی لاہور میں تو دیکھا ہوا میں نے. بالکل. تو دیوان خاص میں مختصر لوگ ہوتے تھے, لیکن دیوان عام میں عام لوگوں کو بھی آنے کی اجازت ہوتی تھی. تو ظاہر ہے بہت لوگ سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے تھے. تو وہاں پر جس جگہ شہنشاہ اکبر یا جو مغل بادشاہ ہیں وہ بیٹھ کے خطاب کیا کرتے تھے, اس جگہ اس زمانے میں کوئی مائکروفون نہیں تھا, آپ کو پتا ہے. لیکن آپ آج بھی اگر اس جگہ کھڑے ہو کر آپ بولیں تو جو قلعے کے دیوار کے پاس اگر بندہ کھڑا ہوگا وہ بھی آپ کی آواز اتنی ہی صاف سنے گا جتنا قریب میں بیٹھا ہوا شخص. آپ یہ دیکھیے. تو مطلب کہ وہ ہے نا کہ انسان کی عقل اس زمانے میں بھی بغیر ایجادات کے بھی کتنا کام کرتی تھی. بالکل. میں یہی میں حیران ہوتی ہوں کہ لوگ یہاں کے سمجھتے ہیں شاید ہم زیادہ عقل مند ہیں. نہیں بھائی, کیا انجینئر ہوں گے وہاں پہ. لوگوں تو چھوڑ دیں, آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں پاکستان میں بھی جو پرانے مکان ہیں ان کی چھتیں بہت اونچی ہوتی ہیں. بالکل ہوتی تھی, بالکل پہلی نما مکان ہوتے تھے. آپ یہ دیکھیے ان مکانوں میں آپ کو پنکھے کی یا اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, وہ گرمیوں میں ٹھنڈی ہو جاتی ٹھنڈا, اور سردیوں میں آپ ایک ہلکی سی انگیٹھی لگاتے تو وہ گرم ہو جایا کرتی تھی. اسی روشن طرح دان آپ بھی ہوا حیدرآباد کرتے گئی تھے ہیں آپ کبھی؟ حیدرآباد میں. یہ آصف صاحب سے آپ کبھی پوچھیے گا, حیدرآباد میں ہر گھر میں ایک چمنی نما چیز ہوتی ہے اوپر چھت میں. میں اچھا. پہلی مرتبہ حیدرآباد گیا جب 82-83 میں پاکستان اور انڈیا کا وہاں ٹیسٹ میچ کھیلا گیا, تو میں ایک دن پہلے چلا گیا تھا. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے, بعد میں تو میں ہوٹل میں شفٹ ہو گیا, وہ کہنے لگے یار کم سے کم آج تو آپ ہمارے یہاں ٹھہر جائیں. تو میں کوئی صبح کے وقت پہنچا تھا, 10-11 بج رہے تھے. تو میں نے کہا دوپہر کو جو ہے ہلکی ہلکی گرمی تھی, تو دوپہر کو کہنے لگے کہ یہ کمرہ ہے آپ کا, آپ آرام بھی کر لیجیے گا دوپہر کو تاکہ آپ فریش رہیں, کل سے آپ نے میچ کرنا ہے. تو خیر کھانا وانا کھانے کے بعد مجھے تھوڑی سی غنودگی بھی آنے لگی, تو مجھے کہنے لگے کہ آپ اس کمرے میں چلے جائیں. جب میں کمرے میں گیا تو وہاں ایک وہ کھیس نما چیز رکھی ہوئی تھی چادر کے اوپر. تو میں نے کہا یار اتنی گرمی میں کھیس کی, تو وہ ہنسے, وہ مسکرائے, وہ کہہ لگے چلیں کوئی نہیں, اگر ضرورت ہو تو آپ لے لیجیے گا. اچھا میں جناب لیٹ گیا. کوئی آدھے گھنٹے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ کہیں سے ہوا آ رہی ہے بڑی ٹھنڈی. اچھا وہ ہوا آہستہ آہستہ تیز ہوتی ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے اتنی سردی لگی کہ میں نے وہ کھیس لی, اور کھیس کے بعد میں نے تلاش کیا ادھر ادھر کوئی اور چادر ہے, تو ایک چادر مجھے بیڈ چادر نظر آئی, وہ بھی میں نے اوڑھی. پھر جا کے میں تھوڑی دیر سونے میں کامیاب ہوا.
پتا چلا کہ وہ ہوا اوپر جو انہوں نے